الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ الیکٹرانک پریس سوشل میڈیا کے نمائندگان جو یہاں پہ آئے ہیں، آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ ہمارا یہاں پہ آج آپ کو زحمت دینے کا بنیادی طور پہ مقصد آل پارٹیز حریت کانفرنس کے انتہائی سینئر رہنما ہمارے بزرگ رحمانی صاحب بھی میرے دائیں طرف بیٹھے ہیں، اور پھر ہمارے قانون ساز اسمبلی کے ممبران کی ایک بڑی تعداد آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ، ویسے ان کو وزراء ہی ہم کہتے ہیں، لیکن یہ کہ چلے ایک دو دھڑے نکال رہے تھے، یہ سارے کے سارے اس چیز پہ کہ نریندر مودی کل مقبوضہ کشمیر کے اندر تشریف لا رہے ہیں۔ تو نریندر مودی کو میں نے ہمیشہ موزی کہا ہے، چونکہ اس نے آنے کے بعد جو مسلم کمیونٹی ہے وہ ہندوستان کے اندر ہو یا مقبوضہ کشمیر کے اندر، اس نے سکھ کا چین نہیں لینے دیا۔ ہندوستان کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو اس نے کہا کہ آپ سرٹیفکیٹ دکھائیں کہ آپ یہاں کے رہنے والے۔ جو لوگ 1000 سال سے ایک علاقے کے اندر رہ رہے ہیں، ان سے سرٹیفکیشن مانگی جا رہی ہے، اور ان کا جو ہندوتوا کا نظریہ ہے، جو شیو سینا کے ماننے والے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ہندوؤں کی جاگیر تھی اور ہندوؤں کو ہی اس جگہ پہ سرزمین پہ رہنے کا حق ہے۔ لیکن وہ 1200 سے لے کے 1500 تک کی دہائی وہ بھول گئے، جب سلائٹی نے دہلی یہاں پہ حکومت کرتے رہے 3 سال تک، اور پھر 1526 سے لے کے پھر مسلمانوں نے اس بر صغیر کے اندر ایسی تابناک حکومت کی کہ دنیا اس کی مثال دیتی ہے۔ کسی جگہ پہ افراد و تفریق نہیں ہوئی، ہندوؤں کو، سکھوں کو اور دوسری تمام مائنارٹیز کو زندگی کی وہ تمام سہولیات، سکھ جو تھے وہ جنرل بھی بنے، ہندوؤں کو بھی بڑے بڑے عہدے ملے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اس ہندوستان کا آپ یہ دیکھیں کہ آج عام آدمی یہ کہتا ہے کہ بابا اقوام محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا۔ آپ کی جب قربانی کا ٹائم آتا ہے تو ہماری مسجدوں میں وہ جوتوں سمیت داخل ہوتے ہیں، ہمیں گائے کی قربانی نہیں دینے دیتے، چونکہ گائے ان کی ماتا ہے۔ لیکن ہندوستان کے اندر بھی عقل رکھنے والے اور شعور رکھنے والے اس قسم کی جاہلانہ اور دقیانوسی نظریات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ بھائی گائے تمہاری ماں کیسے ہو سکتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا پہلو ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر بھی شعور رکھنے والے۔ اور پھر آپ حالیہ دنوں میں دیکھیں، پچھلی کیا تاریخ بیان کریں گے آپ، حالیہ دنوں میں دیکھیں کہ وہاں پہ ایک مسلمان بچی کے سر سے سکارف جو عزت کا سمبل ہے وہ چھیننے کی کوشش کی گئی۔ ہم اس بچی کے عزم اور ارادے اور اپنی کمٹمنٹ ایمان کے ساتھ کو ہم سلوٹ اور سلام کرتے ہیں کہ جس طرح اس نے جس بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کیا۔ اب آپ 4-5 دن پہلے دیکھیں، پھر شیو سینا یہ کہہ رہی ہے کہ ہم مسجدوں کے لاؤڈ سپیکر بند کر دیں، ہم وہاں پہ گانے بجائیں گے، ترانے بجائیں گے۔ بھائی تم دنیا میں آئی ہے کسی گانے جو بجانے کے لیے آئے ہو، تم سے بڑا کام تو ہو نہیں سکتا۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جتنی ہندوستان کے اندر ہو رہی ہیں، دنیا میں کسی جگہ پہ مثال نہیں ملتی۔ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے۔ 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے جب کشمیر کا پرنسلی سٹیٹس ختم کیا، جو سراسر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے، اس لیے کہ اقوام متحدہ کے اندر ہندوستان کی کمٹمنٹس تھی کہ کشمیریوں کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ اپنے مستقبل کا کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ ان تمام قراردادوں سے پیچھے ہٹا۔ مقبوضہ کشمیر کا جب جداگانہ اور پرنسلی سٹیٹس تھا تو کسی غیر کشمیری کو وہاں پہ آباد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ اس کی آڑ میں ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد کو وہاں پہ آباد کرنا شروع کیا ہوا اس نے۔ بنیادی مقصد اس کا یہ ہے کہ وہ جب کبھی اگر استصواب رائے کے لیے عالمی دباؤ بڑھے تو وہ اس
तवाज़ुन को अपने हक में कर सके। वो ये नहीं जानता कि वहाँ पे सैयद अली शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग बिस्तर मर्ग पे भी ये कहते थे कि जी हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हमारी माएँ और बहनें वहाँ पे इस सब जलाली परचम में हिंदुस्तान की 9 लाख फौज, जो दुनिया की दरिंदा फौज है, जिसके यहाँ कोई इंसानी हकूक़ नहीं है, उसकी दरिंदगी के सामने हमारी माएँ बहनें जब बाहर निकलती हैं, सब जलाली परचम लिपेटा होता है। वहाँ पे जब हमारे शोधा शहीद होते हैं तो वो सब जलाली परचम के अंदर दफन होते हैं। इस्तिस्वाब राय का होना अपनी जगह, लेकिन दुनिया देख रही है कि कश्मीरी किसके साथ रहना चाहते हैं। कश्मीर को बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान की शरह कहा था, आप किसी भी वक्त गैर जानबदाराना तौर पे आप मकबूजा कश्मीर के तमाम जुग्राफियाई रास्ते देखें, उसकी ज़िंदगी देखें, आबशारों का रुख देखें, दरियाओं का रुख देखें, वो पाकिस्तान का हिस्सा बनता है। उसका कोई और जीवन नहीं हो सकता, कोई और ज़िंदगी नहीं है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। और हम ये समझते हैं कि जब तक कश्मीर के लोग आज़ाद नहीं होते, हमारे बहन भाई, इस हिंदुस्तान की तकसीम का ये नाकाबिल अमल एजेंडा है जो बरतानिया ने एक शरारत के तौर पे गुरदासपुर को उसके हवाले करके ज़मीनी रसाई दी मकबूजा कश्मीर के अंदर। लेकिन दुनिया को ये समझना चाहिए कि मकबूजा कश्मीर को ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, ये 1.5 करोड़ लोगों की ज़िंदगी का मसला है। और कश्मीरी वो कुर्बानियाँ दे चुके हैं, वो हुसैन की राह पे चलते हुए, वो खालिद बिन वलीद की राह पे चलते हुए हर वो कुर्बानी दे चुके हैं। बच्चे देखें, माएँ देखें। लेकिन मैं ये कल भी मैंने एक जगह पे बात की थी कि हम मकबूजा कश्मीर के अंदर अपनी माँओं की उन कोक्स को सलाम और सलूट करते हैं कि जिन्होंने सैयद अली शाह गिलानी जैसे हुर्रियत के रहनुमा पैदा किए, उन्होंने वहाँ पे यासीन मलिक जैसे लोग पैदा किए, उन्होंने वहाँ पे बुरहान वानी पैदा किए। लेकिन उन माओं का हज़म आज भी अपने बच्चों का नाम किस किस का नाम लें। रहमानी साहब हमारे साथ बैठे हैं। हम हुर्रियत के तमाम लोगों को ये सारी ज़िंदगी अपनी ये लोग अपनी जबर इस्तेताद मुश्किलात में, हिजरतों में, जदोजहद में गुजारी। वो LOC के उस तरफ हूँ, ये LOC के इस तरफ हूँ, सारी जगह पे तड़पती है इंसानियत। तो मैं ये समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा के लिए भी शर्म का मुकाम है, चूँकि अक़वाम मुत्तहिदा का दुनिया में आना दुनिया के अंदर कायम होने के लिए, अमन के कायम होने के लिए था। अगर अक़वाम मुत्तहिदा ने सिर्फ दुनिया की बड़ी बादशाहें जो दुनिया पे हुक्मरानी करते हैं उनकी बात सुननी है, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा देर नहीं गुजरेगी, 10-15 सालों में आप देखेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा अपना वजूद खो बैठेगा। जिस मकसद के लिए 20 सालों में 2 बड़ी जंगें दुनिया ने देखी, लाखों लोग उन जंगों के शिकार हुए। मकसद ये था कि दुनिया में जब भी अदम तवाज़ुन हो, अगर सूडान में तुम जाके बमबारी कर सकते हो और फिर उनको मजबूर कर सकते हो कि रेफरेंडम हो, ईस्ट तैमूर में कर सकते हो, लीबिया की लेजिटिमेट गवर्नमेंट को ख़त्म कर सकते हो, इराक़ की लेजिटिमेट गवर्नमेंट को ख़त्म कर सकते हो, इस दरिंदा मुल्क को जिसके यहाँ दलित के साथ क्या होता है, ब्राह्मण के साथ क्या होता है, शूद्र के साथ क्या होता है, जहाँ पे ज़ात पात में बटे हुए लोगों को वो क्या किसी के साथ इंसाफ कर सकेंगे। लेकिन हमें डर ये है कि जिस खित्ते के अंदर बैठे हैं, हमें किसी हवाले से हिंदुस्तान से कोई खौफ नहीं है। हम तो कहते हैं कि अगर उसको अक्ल नहीं आती तो अक्ल सिखाना मुसलमान जानते हैं, अगर सिखाना न जानते होते तो इस बड़े सगीर पे आके काबज़ न होते, हुकूमत न कर सकते। हिंदुस्तान अक्ल पड़े, ये 2 एटमी पावर्स बैठी हैं और दुनिया की 1/4 पॉपुलेशन इस रीजन के अंदर रहती है और पूरी दुनिया का अमन दाव के ऊपर लग सकता है। और कश्मीरी आज भी उस अगर दरिंदा फौज के सामने हर तरह की शहादत और गाजी का रुतबा लेने के लिए मुसलमान का मकसद शहीद होना है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब गुस्ल दिया गया, 44 साल की उनकी उम्र थी, उनके जिस्म के ऊपर कोई ऐसी जगह नहीं थी बाल बराबर जहाँ पे तीर और तलवार का निशान हो। वो अपनी ज़िंदगी की तमन्ना करते थे कि मैं शहीद हो जाऊँ। जिस जंग में उतरे, मुसलमानों ने किसी उस जंग में शिकस्त नहीं खाई जिसकी क़यादत हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कर रहे थे।
میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ جو حسین کی راہ پہ چلنے والے ہوں، جو خالد بن ولید کی راہ پہ چلنے والے ہوں، ان سے یہ ہندو مقابلہ کریں گے؟ ہم نہیں چاہتے کہ تاریخ دہرائی جائے، اور اس کو اپنی حرکتوں سے باز آنا چاہیے. اور وہ اگر کوئی پیکج لے کے آتا ہے یہ سراسر غیر قانونی ہوگا، اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہوگی. مقبوضہ کشمیر میں کوئی بڑا پیکج دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. پچھلے دنوں اس نے وہاں پہ انڈسٹریل اسٹیٹس قائم کر کے کئی ہمارے مسلمان ملکوں کے بھی دورے کیے. ہم ہر اس چیز کی مذمت کریں گے، اور ہندوستان یہ بھول جائے کہ ہم اس وقت تک چین سے بیٹھ سکتے ہیں. ہماری زندگیوں میں امن اور چین نہیں ہو سکتا جب تک کشمیر سارے کے سارا آزاد نہیں ہو سکتا. آپ سب لوگوں کا شکریہ. باقی جو ہمارے دوستوں نے بات کرنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں پرائم منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی کرسی آ گئی. جنہوں نے ایک ایسے موقع پر یہ پریس کانفرنس بلائی گئی ہے جبکہ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی جموں و کشمیر کا دورہ کرنے والے ہیں کل، اور ہمیں آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کشمیر اس وقت ایک ہاربل سچویشن میں ہے. پکچر بہت خوفناک ہے جو گزشتہ 2 سالوں میں یہ 2019 سے وہاں پیدا ہو گئی ہے. اس کا ہم مقابلہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ جس طرح نازیوں نے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد کے دوران برسر اقتدار آ کر قتل عام شروع کیا تھا، اور وہ جنگ عظیم دوم تک جاری رہا تھا یہودیوں کا، اور پھر اسی پر عمل کرتے ہوئے اسرائیل نے جس طرح فلسطینیوں کا جینا تنگ کر دیا عرب دنیا میں، فلسطین میں، اور فلسطینیوں کی آبادی کو اکثریت سے اقلیت میں تبدیل کر دیا، اسی طرح کشمیر کی صورتحال بھی ہے. اور اس صورتحال پر پردہ ڈالنے کے لیے نریندر مودی چاہتا ہے کہ دنیا حقائق کو نہ دیکھے. ہندوستان اس وقت کشمیر میں نوجوانوں کی جو نئی نسل ہے، خاص کر جو یونیورسٹیز میں، کالجز میں زیر تعلیم ہے یا بڑے بڑے تعلیم یافتہ ہیں، فارغ التحصیل ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یا اس سے فارغ ہو رہے ہیں، ان کا وہ کلا کما کرنا چاہتا ہے. اور کشمیر میں مسلم اقلیت کو نہ صرف اقلیت، مسلم اکثریت کو نہ صرف اقلیت میں تبدیل کرنا چاہتا ہے بلکہ ان کا مکمل طور پر صفایا کرنا چاہتا ہے. اس غرض کے لیے وہاں پر مکمل طور پر یہ امپلیمنٹیشن ہو گئی ہے ان لافل ایکٹیویٹیز ایکٹ کی، ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ کی، اور پبلک سیفٹی ایکٹ کی. اس کے تحت کشمیری رہنما، کشمیری لیڈر، حریت کانفرنس کے تمام لیڈر جو ہیں وہ مختلف مقدمات میں گرفتار کیے گئے ہیں، اور ان کے خلاف غداری اور بغاوت کے مقدمات جاری ہیں جن کی سزا موت بھی ہے اور عمر قید بھی ہے. اس صورتحال میں اور گرفتاریوں کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، اس میں کوئی کمی نہیں لائی جائے. قبرستان کا سا ماحول پیدا کیا گیا ہے. ان حالات میں ایک پریس کانفرنس بلانا اور دنیا کو اس کی طرف متوجہ کرنا انتہائی اہم ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک نہ بین الاقوامی برادری اس پورے ایشو کو فوکس کر لے اور یہ دیکھ لے کہ کس طرح سے کشمیریوں کو موجودہ صورتحال سے باہر نکالا جا سکتا ہے، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کو اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل
کہ تمام اعلانات کو عملاً نافذ کیا جاتا ہے اور اقوام متحدہ کی ٹیمیں اور یورپین ٹیمیں وہاں بھیجی جائیں، تب تک کشمیریوں کو کوئی ریلیف نہیں مل سکتا ہے۔ کشمیریوں کا ایک ہی عزم ہے اور ارادہ ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں، وہ مکمل طور پر حق خود ارادیت لینا چاہتے ہیں اور حق خود ارادیت کے ذریعے سے وہ اپنی قسمت کا آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ آزاد کشمیر کی موجودہ گورنمنٹ جنہوں نے حال میں یہ ذمہ داریاں سنبھال دی ہیں، تنویر صاحب نے، ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے، حریت کانفرنس کی طرف سے، کہ وہ اس سلسلے میں یہ عملی اقدامات کرنا چاہتے ہیں اور ان عملی اقدامات کے ذریعے سے وہ دنیا کی توجہ مبذول کرنا چاہتے ہیں اور پھر ہندوستان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے یہ ایک مستقل ایشو ہے، یہاں پر قبرستان کسی خاموشی عائد کرنے کے باوجود کشمیریوں کے عزم، استقلال اور ان کی ثابت قدمی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسے اقدامات اٹھائے جائیں، ایسے سٹیپس اٹھائے جائیں اور آزاد کشمیر کی اسمبلی میں ایسے اقدامات کیے جائیں اور پاکستان بھی ایسے اقدامات کر لے تاکہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ آج سر ناؤ ورلڈ فوکس پر چڑھ جائے اور دنیا دیکھ لے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ کشمیر کے ارد گرد ایک کرٹین ڈالا گیا ہے، ساری دنیا کو بے خبر رکھا گیا ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ ہزاروں لوگ کشمیر میں یہ گرفتار ہیں، کچھ ہندوستان کے قید خانوں میں ہیں، کچھ انٹروگیشن سینٹروں میں ہیں اور جو باہر ہیں، باہر بھی کشمیر کی جو دھرتی ہے، کشمیر کی جو سرزمین ہے وہ ایک جنت کے بجائے جہنم زار بن گئی ہے، وہ ایک ہیل بنایا گیا ہے جس میں انسانیت دم توڑ رہی ہے۔ انسانیت کو بچانے کے لیے ایسے اقدامات لازمی ہیں جو عملی ہوں اور جن کے ذریعے سے کشمیر کا مسئلہ دنیا کے سامنے آ جائے اور اس سلسلے میں فوری اقدامات کیے جائیں۔ آپ کا ایک بار پھر شکریہ وزیر اعظم صاحب کہ آپ نے یہ کانفرنس بلائی ہے اور کشمیر کے مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ رمانی صاحب، ہمارا فرض ہے، آپ ہمارے بزرگ ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے ہندوستان کو اب ہم چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ آپ نے دیکھا جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے کنٹینیو پروگرام چل رہے ہیں کے اور یہ ایک چیز رہ گئی تھی کہ کل ہم مقبوضہ کشمیر میں بھی ایل او سی کے اس پار اور ایل او سی کے اس طرف یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ دیکھیں اس میں ایک تو جو بات ہے، ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں صدر ریاست برشت سلطان محمود چودھری صاحب نے ماضی میں بھی کام کیا، زیادہ مینڈیٹ ہم نے ان کو دیا ہوا ہے، لیکن پوری گورنمنٹ ان کے ساتھ ہے۔ ہم مل کے یورپ میں، امریکہ میں جو پریشر اس کو ڈال سکیں گے، پریشر کے بغیر وہ سیدھا ہونے والا نہیں ہے، وہ لاتوں کے بھوت ہیں، تو باتوں سے تو کم ہی سنیں گے، لیکن ہم پہلے یہ چاہتے ہیں کہ جو دنیا کا طریقہ کار ہے اس سے اس کو سمجھائیں، چونکہ کشمیریوں کے پاس ابھی کوئی واپس پیچھے کا تو کوئی رستہ نہیں بچا ہوا نا۔ جو کچھ ان کے ساتھ ہو چکا ہے، جتنی وہ قربانیاں دے چکے اور اب تک مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے، تو اس میں پرائم منسٹر کا، ہمارے وزراء کا پروگرام ہے کہ آگے پریزیڈنٹ صاحب بھی اس میں جائیں گے۔ باہر کے ملکوں میں یورپین یونین ہے، وہاں کے مطلب میڈیا ہاؤسیز ہیں، جو وہ پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کے ساتھ انفلوئنس کیا جائے گا اور ہندوستان کو اس بات میں مجبور کیا جائے گا کہ کشمیر کو چھوڑو اور اکھنڈ بھارت کے خواب ادھر ہی پورے تمہارے دور رہ جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ بنیادی طور پہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کے میں جواب دوں تو اصل میں زبانی کلامی انہوں نے روحانی توجہ مقبوضہ کشمیر کی طرف کی ہوئی تھی،
کہ جی ہم مقبوضہ کشمیر آزاد کرا رہے تو ادھر بھی کچھ نہیں کر رہے تھے، نہ ادھر کچھ کر رہے تھے نہ ادھر کچھ کر رہے تھے۔ تو کوشش ہماری یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو تعمیر و ترقی لوگوں کا بنیادی حق ہے وہ ان کو ملے۔ میں نے پوری اپنی کمپین میں سڑک نلکے کی سیاست نہیں کی، میں نے کہا اگر آپ کو کوئی نلکا دیتا ہے، سڑک بنوا کے دیتا ہے تو یہ آپ کا حق ہے، اس کے اوپر تو سیاست ہونی نہیں چاہیے۔ آزاد کشمیر میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم کام کریں گے اور آپ کو کام ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ میں زبانی دعوے کرنے سے نہیں، لیکن پریکٹیکلی جو چیزیں ہوں گی آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو مقبوضہ کشمیر کے لیے بھی انشاءاللہ دیکھیں ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ جو وہ قربانی دے چکے ہیں، دنیا کی بے حسی پہ ہمیں افسوس ہوتا ہے، مسلم امہ کی بے حسی پہ افسوس ہوتا ہے۔ ہندوستان کو جب تک قابو کر کے اس جگہ پہ نہ لایا گیا تو وہ یہ اپنا جو درندہ پن ہے وہ جاری رکھے گا، لیکن ہم کسی بھی قیمت پہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں اپنے بہن بھائیوں کو آزاد کرانے کے لیے۔ سردار صاحب وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں ریاستی تشخص کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ تشخص کو برقرار رکھا جائے، اس کی نسبت آزاد کشمیر کے اندر آپ پولیٹکس میں آئے تو آپ نے سب سے پہلے یہ کہا کہ آزاد کشمیر کو سینیٹ آف قومی اسمبلی میں نمائندگی کی، کیا اس سے ریاستی تشخص کو معلوم ہو؟ نہیں، ہم نے یہ کہا تھا کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں دیکھ لیں، وہ ہم نے اس لیے کہا تھا کہ ٹرائبل ایریا میں بھی دیکھیں نا وہ پاکستان کا حصہ ہی نہیں تھے۔ کانسٹیٹیوشن اگر آپ دیکھیں تو جب ٹرائبل ایریا کی املگامیشن نہیں ہوئی تھی، مرجر نہیں ہوا تھا، تو اس املگامیشن سے پہلے ٹرائبل ایریا تو پاکستان کا حصہ نہیں تھا۔ ان کو بھی سینٹ میں بھی سیٹیں تھی، تو قومی اسمبلی میں بھی تھی۔ تو کشمیری بھی یہ متمنی ہے کہ کبھی آپ ہمیں وزیر خارجہ بنائیں، کبھی وزیر داخلہ بنائیں، مطلب کوئی ہمیں بھی موقع دیں۔ تو وہ سیٹوں کا اس پرسپیکٹو میں بات کی تھی، لیکن آزاد کشمیر کا جو سٹرکچر تھا اس کو چھیڑے بغیر، ڈسٹرب کیے بغیر، لیکن انہوں نے کہا نہیں سانو بنا لینا ہے، تو اسی اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ اے پی ایس سی کے سارے لوگوں کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے لیے قابل احترام ہے اور میرے پاس سارے آتے ہیں۔ دیکھیں بعض اوقات اپنے نظریاتی انہوں نے ویسے جلوس تو کوئی نہیں نکالا مقبوضہ کشمیر کے لیے۔ بٹ صاحب نے پتا ہے کیا کرتے ہیں۔ ابھی آپ کو جو میں جواب دوں گا آپ نے پوری توجہ سے سننا ہے۔ نہیں میں جواب دے دیتا ہوں۔ آپ کو نہیں اس کو ان کی تشفی ہو جائے گی۔ نہیں پلانٹڈ سوال ہے، پلانٹڈ سوال ہے۔ آپ بیٹا کیمرے والے سائڈ میں ہو۔ آج کی پریس کانفرنس ہے خالصتاً کشمیر کے لیے۔ دے رہے نا، دے رہے تو بیٹھ نا، دے رہے نا جواب۔ راٹھور صاحب آزادی اچھا بات یہ ہے بھائی جان، بات یہ ہے دیکھیں آپ کے سوال کے دو تین جز تھے۔ آپ کے سوال کے دو تین جز تھے۔ ایک تو آپ نے یہ کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے لیے ریلیاں اور جلوس۔ دیکھیں جب اب اس دفعہ 5 اگست کو باہر نکل رہے تھے، اسی طرح مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ جی باہر نکلنے سے، ریلی نکالنے سے، جلوس نکالنے سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں قوموں کی ہسٹری اگر آپ دیکھیں ویسٹرن ورلڈ کے اندر دیکھیں، جہاں پہ بھی لوگوں نے اپنی منزل مقصود پائی ہے، آپ کو باہر نکلنا پڑتا ہے، دھوپ بھی ہو، بارش بھی ہو، سردی بھی ہو، اس میں باہر نکلنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ جب باہر نکلیں گے تو دنیا دیکھتی ہے کہ یار یہ 24 کروڑ قوم کیوں باہر نکلی ہے۔ دنیا کا میڈیا آپ کی طرف توجہ کرتا ہے، کون سا ایشو ہے جس کا برننگ ایشو جس کے لیے یہ پوری 24 کروڑ قوم باہر نکلتی ہے۔ پھر ہمارے جو کشمیری اوورسیز پاکستانی ڈائسپورا ہے اور جو پاکستانی باہر ڈائسپورا ہے، وہ دنیا کے ہر ملک میں پروٹیسٹ کرتے ہیں، اپنے جھنڈے لے کے نکلتے ہیں، اور مختلف جگہوں پہ اقوام متحدہ کے جو مشنز ہیں، ان کے جو دفاتر ہیں، ان کے سامنے جا کے یادداشت پیش کرتے ہیں
तो इसकी कुछ छोटी हैसियत नहीं होती है, रिकॉर्ड होता है और दुनिया में आता। दूसरा एक आपने बड़ा आप समझते होंगे कि मैंने माहिराना सवाल किया, किसी ने आपको बताया होगा कि मैं पैसे दे के बना। सरदार कय्यूम नियाज़ी पैसे दे के बना था। कैंपेन पार्टी की मैंने चलाई, 3 सीटों से 32 सीटों पे मैं पार्टी को लेके गया। इस वक्त मैं पार्टी का प्रेसिडेंट था। अगर सरदार कय्यूम नियाज़ी ने किसी को 1 रुपया दिया तो फिर मैंने भी दिए होंगे। लेकिन आपको साफ़ी मैं समझता हूँ कि बनने से पहले सोचना चाहिए कि मैं साफ़ी हूँ कि नहीं हूँ। इस किस्म के आमियाना सवाल कि पार्टी प्रेसिडेंट, पार्टी के अंदर से पार्टी प्रेसिडेंट बना, बेतुकी सवाल है। मैं देखें ना, आप अगर साफ़ी हैं तो उसके लिए आपको समझ नहीं चाहिए मैं साफ़ी हूँ कि नहीं हूँ। कलम पकड़ने से, कापी पकड़ने से बंदा साफ़ी नहीं बन जाता। मैं आपसे अभी अगर 2 सवाल करूँ, अगर तुम साफ़त के जवाब दोगे तो बेतुके सवाल करते हो, प्लाटेड किस्म के। मैं पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ, मैं पैसे दे के बनूंगा। तमाम मोअज़्ज़ज़ लोगों से मेरी गुजारिश है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक पर्पस के तहत हमने की है कि सुबह नरेंद्र मोदी का ट्रिप है मकबूजा कश्मीर में। मेरी काइंड सबमिशन होगी कि इसको डेविएट ना करें। ये कौमी कॉज के लिए हमने बुलाई है, तो अगर इसके ऊपर फोकस है तो मैं आपका बड़ा मशहूर एक एक करके सवाल करें। बट साहब मेरा सवाल है कि जब अली गिलानी साहब शहीद हो चुके हैं, शकील शाह साहब जेल में है, पूरी लीडरशिप जो है वो जेल में है, अब आप क्या समझते हैं कि मकबूजा कश्मीर में मोदी के दौरे का रिएक्शन उसी तरह होगा जिस तरह माजी में होता था, या भारत कंट्रोल करता है? यकीनन हमें यकीन है इस पर, क्योंकि वहाँ पर यकीनन कब्रिस्तान की खामोशी छाई हुई है। लेकिन इसके बावजूद ये 3 to 5 किलोमीटर्स आर्मी में बिछाई गई है। वहाँ हर एक यानी 3 से 5 किलोमीटर तक आर्मी बिछाई हुई है। इसका साफ मतलब है कि वो कश्मीरी अवाम से डरते हैं, खाइफ हैं, इसीलिए उन्हें बंद रखा गया है। आप देख लें कि मुकम्मल तौर पर एक किस्म की सिविल नाफरमानी है, नॉन कोऑपरेशन है मुकम्मल तौर पर, और हर जगह वहाँ पर कल उसके खिलाफ एहतजाज का भी प्रोग्राम है, तमाम जामियात में, तमाम मसाजिद में, और बल्कि वो मसाजिद को बंद कर रहे हैं इसी वजह से। और एक और बात मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि कल इसी सिलसिले में शाहराह दस्तूर पर ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एक मुजाहरा है, प्रोटेस्ट है, और इस प्रोटेस्ट में हम आपसे अपील कर रहे हैं कि इसमें शामिल हो जाएं। आप रेडी हैं? देखिए, एक चीज़, चूँकि आप लोग साफ़ी माशाल्लाह जानदीदा होते हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं। चूँकि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन और जो पाकिस्तान में जो जनरल इलेक्शन होते हैं, इनमें थोड़ा फ़र्क है। अभी यहाँ पे वफाक में और हमारे दूसरे सूबों में पीटीआई अपनी टर्म पूरी कर रही थी। 25 जुलाई को जो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुए, लोगों ने इमरान खान साहब के विजन और नज़रियात के ऊपर तब्दीली को वोट दिए। इसको आपने इस एंगल से देखना है कि राजा फारूक अदर साहब की जब गवर्नमेंट थी, राजा फारूक अदर साहब की गवर्नमेंट थी, तो यहाँ इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने राजा फारूक अदर साहब की गवर्नमेंट के साथ मुकम्मल कोऑपरेशन किया, उसको किसी तौर पे डिस्टर्ब नहीं किया। ये एक बहुत अच्छी रवायत थी, किसी भी मौके पे कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो हम ये यकीन रखते हैं कि आगे भी ऐसे ही होगा। थैंक यू। देखिए, उसमें बात यह है कि ये ज़रूरी नहीं होता कि वज़ीर आज़म जो है ना वहाँ पे हर जगह पे मौजूद हो। ये सारे का सारा इनिशिएटिव मैंने यूएसए मैंने डिक्लेयर किया ना भाई मेरे मैंने यूएसए मैंने डिक्लेयर किया है ना। लोगों को हम कह रहे हैं, आप लोगों को जो ज़हमत दी, आप लोगों के साथ गुजारिशात किसने की, ये मैं कर रहा हूँ। हर बंदे का अपना रोल है, तो मैं रैली खड़ा हो गया तो उसे भी थोड़े जैसे को बंदे थैंक यू।